اے آمون جادوگر، میری مدد کر، میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ مدینہ کی وہ رات، ایک عجیب سی خاموشی نے رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ایسا ان کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بے چینی، یہ الجھن آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے۔ ان کے نورانی چہرے پہ اب سکون کی جگہ بے چینی تھی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے، پورے مدینہ کی فضاؤں میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ لیکن مدینہ کے شہر میں ہی ایک اور آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اور وہ تھا مشہور جادوگر لبید ابن عاصم۔ میں ہوں لبید، شیطانوں کا مرید۔ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا اور وہ بنو زریق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ لبید نے اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کرنے کی ناپاک سازش رچی۔ مدینہ کے لوگ اس کے دیوانے ہیں میرے آقا، اسے روکنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، میرے وار سے اب وہ نہیں بچ سکتا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک بچے کی مدد لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ شامون، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، لیکن کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی کنگھی اور سر مبارک کے کچھ بال حاصل کیے۔ اس نے ان بالوں پہ یا ایک دھاگے پہ 11 گرہیں لگائی اور موم کا ایک پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبھو دی، اور یہ ساری چیزیں مدینہ میں زروان نام کے ایک ویران کنویں میں چھپا دی۔ اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو رہے تھے۔ جادو کا اثر آپ پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا، لیکن اللہ اپنے پیارے نبی کو تنہا کیسے چھوڑتے؟ آخر وہ رات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران 2 فرشتے آئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھا۔ فرشتے آپس میں بات کرنے لگے۔ ان فرشتوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا ہے۔ یہ سحر لبید ابن عاصم نام کے یہودی جادوگر نے کیا ہے، اور اس نے وہ مدینہ میں زروان نام کے کنویں میں چھپا رکھا ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زروان کنویں کی طرف بھیجا۔ وہاں سے وہ جادو کا سامان نکالا گیا اور دیکھا کہ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ پیغام تھا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ابو ارقم، وہ سورہ تو سناؤ جو ہمارے نبی پہ نازل ہوئی۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ کی ایک آیت پڑھنے پہ جادو کی ایک گرہ اپنے آپ کھل جاتی۔ جیسے ہی 11ویں آیت پڑھنے پر وہ آخری گرہ کھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے انہیں کسی نے باندھ رکھا تھا اور اب آزاد کر دیا ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صحت یاب ہو چکے تھے۔ صحابہ کے چہروں پہ خوشیاں جھلکنے لگی تھی۔ اب مدینہ کا کھویا ہوا نور لوٹ آیا تھا۔
یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اصلی کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ میں افسوس کے ساتھ آپ کو یہ کڑوی سچائی بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کی کامیابی سے خوش نہیں۔ آپ کے آفس میں کام کرنے والے سلیم نے بھی اپنی گاڑی لے لی ہے۔ ایون ہمارے اپنوں سے بھی ہماری کامیابی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہارا چچا زاد بھائی مہینے کے لاکھوں روپے کماتا ہے۔ کوئی نئی گاڑی لے آئے تو اس سے حسد، کسی کو اچھی جاب مل جائے تو اس سے حسد، کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو وہ بھی نظر بد اور حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظر بد کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ نظر ایسی چیز ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی لگ سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پاس ایسی چیز دیکھے جو تمہیں پسند ہو تو اس کے لیے برکہ کی دعا کرے، اللہ آپ کے مال میں برکت فرمائے۔ اور بات صرف نظر اور حسد تک نہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے جادو جیسی شیطانی طاقتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اے آمون جادوگر، میری مدد کر، میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ اس کے علاوہ بھی آج ہر 10 میں سے 8 آدمی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں۔ آج کی سائیکالوجی جسے نیگیٹو سیلف ٹاک کہتی ہے، وہ دراصل شیطانی وسوسے ہیں۔ تم کسی قابل نہیں، تم سے نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمیں طرح طرح کی الجھنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نظر، حسد، جادو جنات کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مسائل کو بھی ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس کوئی ویپن رکھتا ہے تو اسے اس ویپن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو وہ اسے کام لے پائے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی ان آیات کا مطلب پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کانفیڈنٹلی ان آیات کو اپنی حفاظت کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ تو آئیے اب سورہ فلق اور سورہ ناس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ فلق ہمیں باہر کے شر سے نجات دیتی ہے، یعنی یہ ہماری ایکسٹرنل پروٹیکشن کے لیے ہے۔ تو ایک بار اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان کے شر سے جو گھروں میں پھونک مارتی ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فلق ہمیں ہر مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادو اور جنات کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بچاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں سورہ ناس کی طرف۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ناس ہمیں ان وسوسوں سے بچاتی ہے جو شیطان اور انسان ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ بے چینی، خوف، ڈاؤٹس، اسپریچول ویکنیس اور نیگیٹو تھاٹس۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں یا کام کر رہے ہوں تو ہمیں اچانک ہی نیگیٹو تھاٹس آنے لگتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میں اس کے لائق نہیں۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ اس دور کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صورتوں کو صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھیں، اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں اور کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ کا پرسنل اسپریچول ڈیفینس سسٹم ہے، اسے ایکٹیویٹ کریں۔ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔